یا ایہا الناس، اے انسانوں، کلو کھاؤ، مما اس سے جو فی الارض زمین میں ہے۔ کیا چیز واضح کر دیا، زمین میں جو بھی چیزیں ہیں، لیکن یاد رکھو وہ کھو حلالا، حلال ہو، طیبہ اور پاکیزہ چیزیں۔ اے انسانوں، کھاؤ اس سے جو زمین میں ہے، حلال اور پاکیزہ چیزیں۔ آج کی ترقی یافتہ دنیا میں کھانے اور استعمال کی چیزوں میں صفائی کا بڑا اہتمام کیا جانے لگا۔ آپ کہیں بھی دیکھیں بظاہر بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے، لیکن حلال اور حرام کی تمیز ابھی بھی نہیں۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ظاہری صفائی نہیں بلکہ دونوں باتوں کے اہتمام کا حکم دیا، ظاہری صفائی اور حلال کا بھی، یعنی ظاہری طور پر بھی غلیظ اور گندی نہ ہو تاکہ جسمانی صحت پر برا اثر نہ پڑے، اور باطنی طور پر نجس اور پلید نہ ہو، نجس اور پلید نہ ہو، کیونکہ اگر ہوگی تو پھر انسانی ضمیر مردہ ہو جاتا ہے نا۔ تو کیا فرمایا، باطنی طور پر نجس اور پلید نہ ہو تاکہ ضمیر انسانی دم نہ توڑ دے۔ پھر ظاہری صفائی کو قرآن کریم نے کیا فرمایا، طیب، طیب کے لفظ سے نا، اور حقیقی پاکیزگی کو حلال کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔ اور حلال اس چیز کو کہتے ہیں کہ نہ تو ذاتی طور پہ حرام ہو، جیسے حرام جانور ہو جاتے ہیں، مردار ہوتے ہیں، مردار کبھی آپ کو پتہ ہے نا کیا ہو، لیکن کسی مسلمان نے ذبح نہ کیا ہو تو وہ بھی مردار ہے، سمجھ آئی۔ حلال اس چیز کو کہتے ہیں کہ نہ تو ذاتی طور پہ حرام ہو، جیسے حرام جانور، سور وغیرہ، اسی طرح مردار اور شراب وغیرہ، اور نہ ہی ایسے طریقوں سے حاصل کی گئی ہو جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہو، جیسے چوری کا مال ہوتا ہے، جوئے کا ہو جاتا ہے، رشوت سے ہو، سود ہو وغیرہ، یہ سارے حرام شریعت نے قرار دیے۔ اور اسلامی نظام معاشیات کا ایک بنیادی اصول ہے کہ کسب معاش کے لیے کھلی چھٹی نہیں ہے، کھلی چھٹی نہیں ہے بس جدھر سے کماؤ کھاؤ، نہیں، بلکہ حدود ہیں۔ تمام وہ راستے بند کر دیے جن میں کسی کی کمزوری، مجبوری اور ناداری سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہو۔ پھر آپ خود سوچیے کتنا پیارا نظام ہے کہ جب سود، جوا، رشوت اور بلیک مارکیٹنگ وغیرہ کے چور دروازے بند ہو جائیں تو کیا دولت سکڑ جاتی ہے اور سکڑ کے چند افراد تک جمع ہو جائے گی؟ نہیں، دولت کی ناجائز تقسیم، لوٹ گسوٹ، اور پھر جن معاشی، اخلاقی اور سیاسی خرابیوں کو جنم دیتی ہے، یہ اگر آپ پڑھیں یا اہل علم سے پوچھیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے یہ بات مخفی نہیں، تو یہی بڑی دکھ سے کہا جا سکتا ہے کہ کاش ہم اس الہی نظام کو خود سمجھتے، سنجیدگی سے اس پر عمل کر کے دکھاتے تاکہ دوسری قوموں کو سمجھا سکتے۔ تو کریم رب کیا حکم دے رہے، جو دینے والا ہے وہی حکم دے سکتا ہے۔ کہا اے انسانوں، کھاؤ اس سے جو زمین میں، لیکن یاد رکھو اس میں سے بھی جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں۔ مشرکین نے اپنی طرف سے بہت سی جو جانور تھے جو حلال تھے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے حرام قرار دیا ہوا تھا، یعنی مشرکین نے اپنی طرف سے بہت سے جانوروں کو حرام قرار دیا ہوا تھا۔ اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ زمین میں پیدا شدہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں، جو پیدا کرتے ظاہر اسی کو یہ حق ہے کہ وہ حلال یا حرام قرار دے، اور فرمایا کہ لوگوں کی نفع کے لیے ہے، اور صرف ان چیزوں سے بچو جنہیں کریم رب نے خود منع فرمایا، اور جن چیزوں سے کریم رب نے منع نہیں فرمایا وہ سب کی سب حلال ہیں۔ بڑا خوبصورت کلیہ دے دیا۔ اصل میں کریم رب کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دینا اس کی رضاقیت سے بغاوت ہے، جیسے مسلم شریف کی حدیث طیبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مال میں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہوں وہ ان کے لیے حلال ہے، اور اس حدیث میں ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو باطل سے بے تعلق پیدا کیا، پھر ان کے پاس شیاطین آئے اور انہوں نے لوگوں کو دین سے بہکایا، اور جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا اس کو حرام ٹھہرایا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث طیبہ ہے۔ اور پھر ہم نے کیا سمجھا کہ حلال اور طیب سے مراد کیا ہے، ایک وہ جو بذات خود حلال ہو جیسے بکرے کا گوشت، سبزی، دال ایٹسٹرا، اور دوسرا جو
حاصل کیا گیا ہے اس کا طریقہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے حاصل کیا گیا. وہی چیز جیسے سیب ہے وہ حلال ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر وہی چوری کر کے یا غلط طریقے سے لیں گے تو وہ حلال کیسے؟ حلال روزی کمانے والے تو بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں کیونکہ اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں احادیث طیبہ میں. ایک دفعہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات کر دے، یعنی میری ہر دعا قبول ہو. مستجاب الدعوات وہ ہوتے ہیں جن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد اپنی خوراک پاک کرو. کیا سمجھے؟ اپنی خوراک پاک کرو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. اس ذات پاک کی قسم جس کے دستے قدرت میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے. اب دیکھیے، ایک لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. ایک لقمہ، اور پھر کتنے دن؟ 40 دن تک کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں کیا جاتا. اور جس بندے کا گوشت سود اور حرام خوری سے اگا ہو، ظاہر جیسے کھایا جاتا ہے ایسے ہی تو چربی اور گوشت چڑھتا ہے نا، تو کہا کہ سود اور حرام خوری سے اگا اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے. پھر حلال چیزوں کے بارے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث طیبہ سنتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے حلال مال کمایا پھر اس سے خود کھایا یا اس کمائی سے لباس پہنا اور اپنے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوق جیسے اپنے بچے ہو جاتے ہیں یا دوسرے لوگ جن کو وہ دیتا ہے کھلایا اور پہنایا، تو اس کا یہ عمل اس کے لیے برکت اور پاکیزگی ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، جس نے اس میں حلال طریقے سے مال کمایا اور اسے وہاں خرچ کیا جہاں خرچ کرنے کا حق تھا، تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں ثواب عطا فرمائے گا اور اسے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا. اور جس نے دنیا میں حرام طریقے سے مال کمایا اور اسے ناحق جگہ خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اسے ذلت اور حقارت کے گھر یعنی جہنم میں داخل کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں خیانت کرنے والے کئی لوگوں کے لیے قیامت کے دن جہنم ہوگی. پھر محبوب نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، کلما خبت زدناہم سعیرا. بنی اسرائیل کی یہ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت مبارکہ ہے کہ کبھی جہنم کی آگ بجھنے لگے گی تو ہم اس سے پھر بھڑکا دیں گے. یہ شعب الایمان کی حدیث طیبہ ہے. ہم نے کیا سیکھا کہ حلال روزی کمائی جائے، حلال روزی سے ہی کھایا جائے، پہنا جائے، اور اسی طرح دوسروں کو بھی جو مال دے وہ حلال مال میں سے ہی ہو. اور دیکھیں ہمارے جو بزرگان دین تھے وہ بڑے محتاط رہا کرتے تھے کھانے کے معاملہ. ابھی تو دیکھا جاتا ہے کہ چیز کیسی، شکل میں کیسی، ذائقے میں کیسی، آئی کہاں سے، یہ کبھی نہیں سوچا. آئیے حضرت ابوبکر صدیق کا دیکھتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا. ایک دن حضرت ابوبکر صدیق کا غلام آپ کی خدمت میں دودھ لایا، آپ نے اسے پی لیا. غلام نے عرض کی، میں پہلے جب بھی کوئی چیز پیش کرتا تو آپ پہلے پوچھا کرتے تھے، دریافت کرتے تھے، آج نہیں پوچھا. تو یہی سنا تو آپ نے فوراً پوچھا، بتائیے یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو غلام نے جواب دیا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بیمار پر منتر پھونکا تھا جس کے معاوضے میں آج اس نے یہ دودھ دیے. تو حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو پتا نہیں تھا، پیٹ بھرا گیا، نہیں، فوراً سنا، انگلی گلے میں ڈالی اور اگل دیا اور ہاتھ اٹھا کے کہا، مولا کریمہ جس پر میں قادر تھا وہ میں نے کر دیا، اب اس کا اگر دودھ کا بقیہ حصہ پیٹ میں رہ گیا تو مولا کریمہ تو معاف فرما. یاد رکھیے حلال اور حرام کا ٹوٹلی اختیار اسی کے پاس ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، یعنی کریم رب کے پاس ہے. جیسے ابھی یہ بات پر جن لوگوں نے حرام کی رٹ لگائی ہوئی ہے نا، یہ جو کر رہے ہیں، تو اس سے باز آ جانا چاہیے. قرآن کریم میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ اے اللہ کے بندو حدوں سے آگے نہ بڑھو. جو اصل میں بندے یہ کر رہے ہیں نا، اصل میں وہ حرام کریں. حرام کو حلال بھی نہیں کہا جا سکتا
اور اسی طرح اس کے اپوزٹ بھی. کیوں؟ یہ بڑے احتیاط کا معاملہ ہے. سورہ آل عمران کی آیت 64 جب اتری تھی، جس میں ہے اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، وہ یہ کہ ہم عبادت نہ کریں کسی کی سوائے کریم رب کے، اور نہ شریک ٹھہرائیں اس کے ساتھ کسی چیز کو، اور نہ بنا لیں کوئی ہم میں سے کسی کو رب اللہ تعالی کے سوا. امام ترمذی نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہ سورہ توبہ کی آیت مبارک ہے، تو میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ یعنی جو آپ کے ارباب تھے جس چیز کو حلال چاہتے یعنی جس حلال چیز کو چاہتے حرام کر دیتے اور جس حرام چیز کو چاہتے حلال کر دیتے اور تم ان کے ہر حکم کی پیروی کیا کرتے تھے. میں نے عرض کیا کہ ہاں ایسا تو ہم کرتے تھے. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا ذاک، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو حلال اور حرام کرنے کے کلی اختیارات سونپ دینا ہی تو اس کی عبادت کرنا اور اس کو رب بنانا ہے. اب بھی اگر کوئی شخص کسی کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ وہ شریعت کے حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کر سکتا ہے تو وہ بھی اسی کا مستحق ہے. ہمارا دین بہت پیارا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، جس نے بنائی ہوتی ہے نا جو چیز، اس سے زیادہ پتہ ہوتا ہے. جیسے یہ موبائل ہے ہمارے پاس ہے، ہم تو ریکارڈ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں یا کچھ، لیکن جس نے یہ بنایا ہے وہ ہی زیادہ اس کے فوائد کو جانتا ہے نا، اور اس کے کیسا استعمال ہے وہ بھی صحیح جانتا ہے. اسی طرح اللہ نے ہم لوگوں کو بنایا ہے، اس سے پتہ ہے کہ ہماری صحت کیسے قائم رہ سکتی ہے، جسم کی حفاظت ہمیں کیسے کرنی چاہیے. ہمارا دین ہمارے بھلے کا ہی سوچتا ہے. یہاں اللہ نے اس لیے حکم دیا کہ آپ طیب کھو. طیب سے کیا مراد؟ ستھری، یعنی ناپاک نہ ہو، اور دوسرا حلال ہو. آپ ذرا اپنا محاسبہ کیجئے کہ آپ صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، اور کیا جو چیز آپ کھا رہے ہیں کہ وہ حلال طریقے سے کمائی گئی ہے. ہم چل پھر تب ہی سکتے ہیں نا جب ہم کھائیں، اور اسلام نے اس میں بڑا خوبصورت توازن ہمیں سکھایا، نہ ہی بہت زیادہ کھاؤ اور نہ ہی کھانا چھوڑ دو، بلکہ اعتدال کے ساتھ کھاؤ. اور جو چیز کھائی جاتی ہے اس کا ہمارے اخلاق پہ بھی بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. ہماری صحت، ہماری چال ڈھال، ہر چیز پہ کھانا بڑا اثر انداز ہوتا ہے. جو ٹھنڈی چیزیں کھاتے ہیں وہ ٹھنڈے مزاج والے ہوتے ہیں. اسی طرح پگ کے بارے میں جب یہ کیا گیا کہ جو یہ پگ کھاتے ہیں، سور کھاتے ہیں، ان کے اندر شہوت کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اسلام کتنا پیارا ہے، اس نے ہماری جسمانی صحت کا بھی خیال رکھا، اخلاق اور ہر چیز کا. پھر اللہ نے بنایا ہے نا، تو ہمیں حدود کو کراس نہیں کرنا چاہیے. جو اللہ نے حلال قرار دی ہے اس کو احسن طریقے سے کھانا چاہیے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کھانا سامنے آتے تو اس میں سے نقص نکالنا شروع ہو جاتے جیسے پتہ نہیں کیا وہ چیز ہو. تو یہ بھی غلط طریقہ ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا، اگر چیز آپ کے مزاج کے صحیح مطابق نہ ہو، آپ کے ٹیسٹ کے مطابق نہ ہو، تو اگر آپ نہیں چاہتے ہو کھانا تو اس کو اگنور کر دو، لیکن اس کو آپ نقائص یعنی ایسے غلط ورز جیسے کہہ کے اس کو نشانہ نہ بناؤ. کیونکہ جس نے کھانا پکایا ہوتا ہے اس نے تو اپنے طریقے سے پکایا ہوتا ہے نا. اور کبھی کبھار کبھی نمک زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی کم بھی ہو سکتا ہے، کبھی مرچی زیادہ ہو سکتی ہے. تو جو نقص نکالنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا ہی گھاٹا کرتے ہیں. اور پھر جو لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ نہیں کھانا، ہم نے وہ نہیں کھانا، یہ بھی غلط طریقے. اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں اس میں آپ ہی کا بھلا ہے. سبزیاں آپ کھایا کریں، فروٹ آپ کھایا کریں، گوشت، بہت پیاری چیزیں، پیاری پیاری چیزیں جو اللہ نے آپ کے لیے پیدا کی ہیں، اس کو بہترین طریقے سے کھایا بھی جائے، کا حلال طریقے سے کمایا بھی جائے. کیونکہ حلال طریقے سے جو کمائی ہوئی چیز ہوتی ہے اس سے کھانے میں بھلا کی لذت ہوتی ہے. ضمیر مطمئن ہوتا ہے، بھلے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، ضمیر مطمئن ہے، گھر میں صحت ہے، محبتیں ہیں، امن ہے، بچے جو ہیں وہ اوبیڈینٹ ہے. سب سے بڑی بات کہ سونے رب کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی آپ بسر کر رہے ہوتے ہو. اس سے بڑی اور کوئی بات ہو سکتی ہے؟
یہ مائنڈ بنا کے فوراً کریم رب نے فرمایا ولا اور نہ تتبعو تم پیروی کرو خطوات قدموں کی. خطوتن کی جمع ہے نا ارادے کو عملی جامہ پہنانا. خطوات شیطان شیطان کے قدموں کے. شیطان شیطان سے نکلا ہے نا جس کا معنی ہوتا ہے دور ہونا یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہونا دھتکارا ہوا ہونا. پھر فرمایا انہو بے شک وہ لکم تمہاری لیے عدو دشمن ہے مبین کھلا ہوا چھپا دشمن نہیں ہے کھلا دشمن ہے وہ. انما بے شک یامرکم وہ حکم دیتا ہے تمہیں کون شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بسو برائی کا. اس کی دو معنی لکھی گئے ہیں کہ جو چھوٹی جو گناہ ہوتے ہیں جن کو صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے یا ایسے گناہ جس سے انسان مطمئن نہ رہے اداس سا رہنے لگے یا کسی بھی برائی کا. والفحشاء اور بے حیائی کا. وہ جو کھلا دشمن ہے نا وہ ہو تو حکم دیتا ہے تمہیں فقط برائی کا اور بے حیائی کا. وَأَن تَقُولُوا اور کہ تم بہتان باندھو یا وہ بات کہو اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. اور یہ کہ بہتان باندھو کس پر اللہ پر اور جو تم نہیں جانتے اللہ پر وہ بات کہو. شیطان کس چیز کا کہتے ہیں بدکاری کا اور غلط کاموں کی دعوت دیتا ہے. وہ تمہارے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈال کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکساتے ہیں. اگر تم اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنے کا پکا ارادہ کر لو نا تو وہ پھر کیا کرتے وہ تمہیں معاشی بدحالی بین الاقوامی بدنامی کے جو خطرات ہیں اس سے ڈرانا شروع کر دیتے ہیں. شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو برائی کی طرف بلائے کفر اور شرک کی طرف بلائے اللہ تعالیٰ کے متعلق غلط عقائد منسوب کرنے کی طرف یا اس کے حلال کردہ کو حرام کہنے اور اس کے حرام کردہ کو حلال کہنے کی طرف. برے کاموں مثلا جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی بہتان لڑائی فساد حسد بغض کینہ تکبر انانیت نفرت عداوت جنگ و جدل تذلیل تحقیر استہزاء الزام تراشی وغیرہ ان چیزوں کی طرف بلائے. یہی اس کا کام ہے. یوں ہی بے حیائی کے کام جس سے گانے بجانے اور فلمیں ڈرامے ناچ مجرا بدنگاہی فحش گفتگو جیسے ہوتی ہے وہ اور گندی باتیں ناجائز تعلقات بری نیت سے دیکھنا چھونا بدکاری وغیرہ گناہوں کی طرف بلانا یہ کن کا کام ہے شیطان اور اس کے چیلوں کا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل ان برائیوں میں سے بہت سی چیزوں کی طرف بلانے میں باہر تو کچھ گھر والوں دوست احباب اور گھر بازار معاشرہ افسر وغیرہ کا تعاون یا سمجھیں کہ ترغیب ہوتی ہے کہ آج بڑی سونی فلم ہے آؤ آج یہ اچھا ڈرامہ ہے دیکھو ہے نا ایسی بات. اور اگر کوئی بندہ نیکی کی طرف جائے تو یہی والی لوگ کیا کہتے ہیں چھوڑو یار ابھی جوانی میں کیا کرنا بڑھاپا آئے گا تو دیکھا جائے گا. قرآن کریم میں ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے تم بھی اس سے دشمن سمجھو. اس کی اور اس کے دوستوں کی تو یہ عین چاہت ہے کہ لوگوں کو عذاب میں جھونکے جیسے سورۃ الکہف میں آتا ہے کیا تم اس سے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست سمجھتے ہو حالانکہ حقیقتاً وہ تمہارا دشمن ہے ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے. ایک حدیث طیبہ آپ کو سناتی ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بکرے کا پایا نمک لگا کر کھا رہے تھے. ایک شخص جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ ہٹ کر دور جا بیٹھا. آپ نے فرمایا کھاؤ. اس نے کہا میں نہیں کھاؤں گا. آپ نے پوچھا کیوں روزے سے ہو؟ کہا نہیں میں تو اسے اپنے اوپر حرام کر چکا ہوں. آپ نے فرمایا یہ شیطان کی راہ پر چلنا ہے اپنی قسم کا کفارہ دو اور کھا لو اللہ نے حلال کیا کھاؤ اسے. حضرت ابن عباس کا فتویٰ ہے کہ جو قسم غصے کی حالت میں کھائی جائے اور جو نظر ایسی حالت میں مانی جائے جس طرح چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دینا وہ شیطانی قدم کی تابع داری ہے اور اس کا کفارہ بندے کو دینا چاہیے. اب یہ ظالم شیطان اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہلواتا ہے جو کہ غلط ہے. یہی تو فرمایا نا ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون یہ کہ بہتان باندھو اللہ پر جو تم جانتے ہی نہیں. کچھ تو باتیں ایسی جو اللہ نے حکم دیے وہ تو ہمیں دوسروں تک پہنچانی چاہیے نا. آپ کتنی پہنچا رہی ہیں ذرا سوچئے. وہ اگر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ تو ہوا درست اور وہ کہنا بھی چاہیے حق بات کہنے کا حوصلہ آپ میں ہونا چاہیے. اور دوسرا جو شیطان والی بات وہ کہ جو اللہ نے نہیں کہا وہ اللہ پہ باندھ لینا مثلا خود سے حرام کر دینا. جیسا کہ میں نے آپ کو حدیث طیبہ سنائی امام ترمذی کی حضرت عدی بن حاتم والی کہ وہ اپنے اربابوں کو یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات کو مان کے حلال چیز کو حرام کر دے تو وہ گویا کیا کرتا ہے شرک کرتا ہے.
وضاحتیں تو انشاءاللہ آگے آئیں گی. جیسے بہت سارا یہ بھی رٹ لگائی ہوتی کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام. جب حرام کے اختیار بندے کے پاس ہے ہی نہیں تو یہ رٹ کیوں؟ یہ بھی اللہ پر بہتان باندھنے والی بات ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ مثلا اسحال کرتے ہیں کہ یہ بکرا ذبح کیا، اور ذبح کرتے وقت بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن اس کا اسحال کسی بزرگ کو کر دیتے ہوتے ہیں. تو اس میں شرعن حرج بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ کسی چیز کے اوپر کسی اور کا نام اگر لے دیے جائے، اس کو حرام کرا دینا، یہ بھی گویا اللہ کی مقرر کرتا ہوئے حدود کو توڑ دینا ہے. اگر اس طرح ہوتا تو جنہوں نے ہمیں حلال اور حرام سکھایا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا کیا انداز تھا؟ ایک اپنی طرف سے دیتے تھے اور ایک اپنی امت کی طرف سے. اگر اس طرح حرام ہو جائے تو پھر اس کا مطلب قربانی کا گوشت ہی حرام. حضرت سعد کی جو ہے وہ والدہ فوت ہوگی تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی والدہ کے لیے کیا کروں؟ فرمایا کہ آپ اس طرح صدقہ کرو. کیا صدقہ بہترین وہی ہوتا ہے جو اس طور کی ضرورت کے مطابق ہو. اس ٹائم پانی نہیں تھا تو اس وقت حضرت سعد نے اپنی ماں کے نام کا کنواں جو ہے وہ صرف کیا تھا. لوگ پیتے تھے. اور یہ اگر نام لینے سے کوئی چیز پلید ہو جاتی تو پھر کنویں کے اوپر نام لینا تو گویا وہ سارا پلید نہیں. یہ بھی ہمیں سمجھنا ہوگا. یہ بھی شیطان کا بہکاوا ہے، اور اللہ کی طرف یہ جو بات منسوب کرنا یہ بھی غلط ہے. اور اگر ہم کسی کے کہنے پہ اس طرح حلال کردہ چیز کو حرام کر دیتے ہیں تو گویا ہم بھی شرک کر رہے ہیں. ہاں، اگر کوئی ذبح کرتے وقت بھلے رسول اللہ کا ہی نام کیوں نہ لے، اگر ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کی بجائے ان کا بھی نام لے تو وہ چیز حلال نہیں ہوگی. خالی چیز کے اوپر نام لینے سے تو پھر تو ہماری کوئی چیز بچتی ہی نہیں. ہماری تو ہر چیز، یہ مسجد ہے، یہ فلاں ہے، یہ تو پھر یہ ابن عباس مسجد ہے، فلانی مسجد، یہ نام لینے سے تو پھر بہت کچھ غلط ہو جائے گا. بہرحال آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. اور تیسرا یہ کہ بندہ جانتا نہیں، شک میں ہے، پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے کیا ہے، تو ہمیں اس وقت ایسے سکے میں مفتی نہیں بن جانا چاہیے. ہمیں چپ رہنا چاہیے. سمجھ آئی کہ بغیر علم کے مفتی بننا یہ بھی گویا اللہ کی اوپر بہتان باندھنا ہے، اللہ کی طرف بات منسوب کرنا ہے. اور بہت سارے لوگ جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے، ان کے سامنے روب اور دھونس جھاڑنے کے لیے خواہ مخواہ کے قرآن کریم کے فلاں آیت ایسے فلاں آیت کوڈ کرتے رہتے ہیں. اگلوں کو کیا پتا کہ وہ آیت ہے بھی یا کوئی نہیں. تو یہ بھی کرنا گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. صرف یاد رکھیے وہاں بولنا چاہیے جہاں آپ کو کنفرم ہو. پھر جان بھی جاتی ہے تو جائے، لیکن کہیں. تو آج ہم نے کیا سیکھا کہ ہمارا کھلا دشمن کون ہے؟ شیطان. شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. وہ کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ برائی کا اور بے حیائی کا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے شیطان کی بات نہیں، کریم رب کی بات ماننی. کیا میں توقع رکھوں